الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه الذين عزروا حبيب المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء يا إمام الأنبياء والمرسلين دوستان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وحدہ لا شریک جل وعلا کی حمد و ثنا اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ شریف میں ہدیہ درود شریف پیش کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات مولا ہر قسم کی ذلت معصیت نافرمانی سے اپنی رحمت کی پناہ عطا فرمائے زندگی اسلام والی عطا فرمائے سابقہ موضوع کہ انسان طبیعت کا پابند ہوتا ہے یا شریعت کا پابند ہوتا ہے در زبان اردو تیسری قسط جناب کے سامنے بیان کرو
پہلی قسط کا خاکہ یہ تھا، پہلی قسط کا حاصل کلام یہ تھا کہ مسلمان اور کافر میں جو ابتدائی اور بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ انسان مسلمان بنتا تب ہے جب وہ اپنی طبیعت کو چھوڑ کے شریعت رسول پہ چلتا ہے، اپنی طبیعت کو پیچھے رکھتا ہے اور شریعت مطہرہ کو مقدم رکھتا ہے۔ مسلمان نام ہی اسی کا ہے، اور مسلمان ہے وہی جو طبیعت پر شریعت کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل بیان کی تھی جناب کے سامنے۔ دوسری قسط کا جو حاصل کلام تھا وہ یہ تھا کہ کلمہ طیبہ شریف میں یہی راز مخفی ہے جو صوفیاء کی زبان اور صوفیاء کے اقوال سے بیان کیا تھا کہ کلمہ طیبہ میں یہی راز مخفی ہے کہ انسان اللہ رسول سے وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنی طبیعت کو شریعت پہ کبھی ترجیح نہیں دوں گا، ہر مقام پہ شریعت کو مقدم رکھوں گا۔ یہی معنی کلمہ میں، یہی معنی جو ہے وہ کلمہ طیبہ میں چھپا ہوا، یہ صوفیاء کے اقوال سے بیان کیا۔ آج تیسری قسط کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو طبیعت کے خلاف نہیں چلتا وہ جانور ہے، اور جو شریعت کے خلاف نہیں چلتا وہی مسلمان۔ اس کو بھی صوفیاء نے اپنی طرز میں بیان فرمایا کہ طبیعت پہ چلنا، طبیعت کا لحاظ رکھنا اور طبیعت کے مطابق کر گزرنا یہ تو جانور بھی کر لیتے، جنگلی جانور وحشی درندے بھی کر لیتے ہیں۔ طبیعت کو نہ چھوڑنا یہ جانوروں کی صفت ہے، شریعت کو نہ چھوڑنا یہ مسلمان کا کردار ہے۔ جو من میں آئے، جو ذہن میں آئے، جو طبیعت میں آئے، جو دل میں آئے وہی کرنا، یہ جانوروں کی زندگی، یعنی نہ اللہ کی بات سننی، نہ رسول اللہ کی بات سننی، نہ سننا، نہ سوچنا، نہ سمجھنا، نہ اپنے اوپر لاگو کرنا، نہ اللہ رسول کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلنا، نہ شریعت مطہرہ کے نظام کو اپنے جسم پہ نافذ کرنا، یہ جانوروں کا کردار ہے، اور اس کو اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا۔ اور وہ ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے خالق کائنات نے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن تک شریعت رسول تو پہنچ چکی تھی، وہ سنتے بھی تھے، زبان سے کہتے بھی تھے، دل بھی رکھتے تھے، کان بھی رکھتے تھے، آنکھیں بھی رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مرضی اپنی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو
جانوروں جیسا ہو جائے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ جانوروں سے بھی کیا گزرے ہم؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اور جانور میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں شعور رکھا ہے، عقل رکھی ہے، سوچ و بچار، نظریات و فکریات رکھے ہیں، اور جانور میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہ اپنی بھوک اور اپنی پیاس اور اپنے آپ کو بچانے کی جو سوچ ہے وہ تو ہر جاندار میں ہے، لیکن قانون کو سمجھنا، قانون کے مطابق عمل کرنا، اپنے اوپر شریعت کا نظام نافذ کرنا، یہ نظریات اللہ تعالیٰ نے صرف انسان میں رکھے، اور جو کر لیتا ہے وہ مسلمان بن جاتا ہے، اور جو نہیں کرتا وہ اولئک کالانعام کا مصداق بن جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ خالق کائنات فرماتا ہے، فرمایا وہ لوگ دل تو رکھتے ہیں مگر سمجھ نہیں رکھتے، کان تو رکھتے ہیں سن نہیں پاتے، آنکھیں تو رکھتے ہیں دیکھ نہیں سکتے۔ یہ عجیب بات ہے، کان بھی صحیح سلامت ہوں لیکن انسان سن نہ سکے، آنکھیں بھی صحیح سلامت ہوں لیکن دیکھ نہ سکے، دل بھی موجود ہو لیکن تفکر نہ رکھے، سمجھ نہ رکھے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ دل تو رکھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، کان رکھتے ہیں سنتے نہیں ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں، فرمایا کہ بندہ انسان کی آنکھیں تو صحیح سلامت ہوں لیکن اس کو اللہ کا قرآن نظر نہ آئے، رسول اللہ کا فرمان نظر نہ آئے، انسان کے کان تو صحیح سلامت ہوں لیکن اس کو قرآن نہ سمجھ، قرآن نہ سن پائے، نبی کا فرمان نہ سن پائے، دل تو رکھتا ہو لیکن اللہ کے قرآن کو سمجھ نہ پائے، نبی کے فرمان کو سمجھ نہ پائے، شریعت رسول کو سمجھ نہ پائے۔ اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ وہ لوگ دل تو رکھتے تھے، دنیا کو سمجھتے تھے لیکن اللہ کے قرآن اور اللہ کے نظام کو نہیں سمجھتے تھے۔ وہ لوگ آنکھوں سے دنیا کے مال و متاع کو تو دیکھ لیتے تھے لیکن اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان شریعت کو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ کان تو رکھتے تھے، دنیا کی ہر آواز کو سن لیتے تھے لیکن جب قرآن اور نبی کے فرمان کی باری آتی تھی وہ کان پھیر لیتے تھے، سن نہیں پاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا دل تو رکھتے ہیں لیکن تفکر نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے، کان تو رکھتے ہیں لیکن سن نہیں پاتے، آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن
لیکن دیکھ نہیں پاتے. کیا مطلب؟ جب ان کے پاس قرآن آتا ہے یہ کان پھیر لیتے ہیں, جب ان کے پاس اللہ کے نبیوں کے فرمان آتے ہیں یہ کان پھیر لیتے ہیں, جب ان کے سامنے اللہ کا بنایا ہوا قانون بیان کیا جاتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں چھوڑو یار یہ باتیں چھوڑو, اپنی دنیا کی باتیں کرو, اپنے کاروبار نظام معاملات کی باتیں کرو. اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے نظام کو سمجھتے ہیں, دنیا کے معاملات کو دیکھتے ہیں, دنیا کے نظام کو سنتے ہیں, دنیا کی آوازوں کو سن لیتے ہیں, لیکن میرے قانون نظام کو نہ سنتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں, نہ سوچتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام. اے بابو یہ تو جانوروں جیسے ہیں, یہ تو جانوروں کی طرح ہے. کل انعام یہ تو بالکل جیسے جانور ہوتے ہیں, یہ تو جانوروں کی مانند ہے. آگے مولا فرماتا ہے بل ہم اضل, بلکہ یہ لوگ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں, یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانور ان سے اعلیٰ ہے, یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں. کون سے لوگ؟ جو اللہ کی بات کو نہیں سن سکتے, نہ سنتے ہیں, نہ سوچتے ہیں, نہ کان دھرتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں, نہ سوچو بچار رکھتے ہیں. جب اللہ رسول کی بات آتی ہے یہ کان پھیر لیتے ہیں, آنکھیں پھیر لیتے ہیں, یہ اللہ رسول کی بات کو بات پر سوچو بچار نہیں کرتے, یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اے محبوبی ان لوگوں کو انسان نہ سمجھنا, دیکھنے میں تو انسان لیکن اندر سے یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے, حیوان بھی ان سے اچھے ہیں. کیا مطلب؟ اب کتا ہے, کتا جانور ہے, جانور ہے, حیوان ہے, جانور ہے. اب کتا اپنے مالک کی پہچان رکھے, جو اسے 2 روٹیاں ڈالتا ہے, کتا ساری زندگی اس کے دروازے پہ گزار دیتا ہے, دوسرے لوگوں کو بھونکتا ہے لیکن کبھی مالک کو نہیں بھونکتا. جب چور آ جائیں, جب راہدن اور ڈاکو آ جائیں, وہی کتا مالک سے وفا کرتا ہے, ڈاکوؤں سے لڑتا ہے. وہ 2 روٹیاں جس انسان نے کتے کو ڈال دی اس نے اپنے مالک کی پہچان رکھ لی. اب وہ مالک کی خاطر اپنی جان داں پہ لگا کے بیٹھا ہے. ڈاکو مارتے ہیں لیکن وہ مالک کو بچانے کی خاطر ڈاکوؤں سے لڑتا ہے, چوروں ڈکیتوں سے لڑتا ہے, بھونکتا ہے, مالک کو جگاتا ہے ساری رات سردی میں, چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو, وہ مالک کے مکان کی, مالک کے مال کی, مالک کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی پیش کر کے بیٹھا ہے. ارے خدا کے بندو, اب کتا پہچانے کہ یہ میرا مالک ہے, یہ مجھے روٹی ڈالتا ہے, کتا پہچان رکھے لیکن انسان اپنے مالک کی پہچان نہ رکھے, تو پھر بزرگ فرماتے ہیں انسان سے یہ کتا بہتر ہے.
اور وہ انسان جو مالک کی پہچان نہیں رکھتا، جو اپنے کھلانے والے کو نہیں جانتا، اپنے خالق کو نہیں جانتا، اپنے بنانے والے کو نہیں جانتا، رزق دینے والے کو نہیں جانتا، اپنے آپ کی حفاظت کرنے والے کو نہیں جانتا، اپنے نگہبان کی پہچان نہیں رکھتا، بزرگ فرماتے ہیں اگر ایک پلڑے میں ایسا انسان رکھ دیا جائے جسے مالک کی پہچان نہ ہو، دوسرے پلڑے میں وہ کتا رکھ دیا جائے جو ساری رات مالک کے دروازے پہ بیٹھ کے رکھوالی کرتا ہے، فرمایا اگر دیکھنے والے لوگوں، نظر والے لوگوں، صاحب دل لوگ وہ یہی فیصلہ کریں گے کہ ایسے انسان سے یہ کتا بہتر ہے کہ یہ جانور ہو کے اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو افضل المخلوقات کہنے کے باوجود نہ اپنے مالک کی پہچان رکھتا ہے نہ اپنے خالق کی پہچان رکھتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں فرمایا پھر اللہ کے قرآن نے حق فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح جانوروں کی مثل ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ مطلب یہی صاف ہے، کتا پہچانے جس کے لیے نہ کوئی بستر ہے، جس کے لیے آج کل تو خیر یہ بات نہیں کرنی چاہیے، آج کل ماڈرن مسلمان اور جدید دور ہے نا، کتوں کے لیے صوفے ہیں، کتوں کے لیے اے سی ہیں، کتوں کے لیے ہیٹر ہیں، کتوں کے لیے الگ الگ کمرے ہیں، اور لاکھوں کے حساب میں ان کی خوراک آتی ہے، اور جو افضل المخلوق ہے، جو انسان ہے، جو مسلمان ہے، وہ بیچارہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اپنی زندگی گزارا ہے۔ یہ تو احساس کی بات ہے نا، احساس تو پھر مسلمان میں ہوتا ہے۔ ہاں، اسلام جو ہے یہ انسان کو احساسات اور جذبات کا سبب بناتا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا تیرا بھائی ہے، اس کا خیال رکھ۔ لیکن جب اسلام ہی نہ رہا، احساسات کہاں سے آ گا بھائی؟ جذبات اور رشتہ داریاں کہاں سے آ گئی؟ یہ تعلقات کا نبھانا، یہ دوسرے مسلمان کے لیے احساس اور جذبات کا رکھنا، یہ اسلام کا درس ہے بھائی۔ تو جب ہم اسلام سے ہی غافل اور بیگانے ہو چکے ہیں تو پھر احساسات اور جذبات اور رشتہ داریاں اور ہمدردیاں اور محبت یہ کہاں سے آئیں؟ وہ اکبر الآبادی نے ساتھ فرمایا ہمارے آباء و اجداد جو اسلام کے دیوانے تھے نا، جو اہل ایمان لوگ، وہ اپنی اولاد کی یہی تربیت کرتے تھے کہ بیٹا بیٹی ہمارا اسلام یہ درس پڑھا رہا ہے، ویشی نہ بن جانا، ظالم نہ بن جانا، کسی کا حق نہیں مارنا، انسان دوسرے مسلمان بہن بھائی کا خیال رکھنا ہے، اپنے ساتھ ان کو برابر میں رکھنا ہے۔ تو اب جب سے ہم اسلام سے غافل اور بگانے ہوئے ہیں نا، اکبر الآبادی فرماتے ہیں فرمایا طفل کے منہ سے خوشبو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا تعلیم ہے سرکار کی۔ یعنی یہ سرکاری تعلیم اور ڈبے کا دودھ پینے والی قوم جو ہے نا، ان میں اپنے آباء و اجداد کے
اطوار اور ان کے کردار کی کبھی خوشبو محسوس نہیں ہو سکتی. ہاں، اور یہ نتیجہ ہے اسلام، قرآن، اللہ رسول کی شریعت مطہرہ، اللہ رسول کے فرمان، اسلام، نظام اسلام سے دوری کا یہ نتیجہ ہے. لیکن وہ میں بات کر رہا تھا کتے کی. اب تو ماڈرن دور ہے نا، اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو کتا تو ایک جانور ہے. نہ اس کے لیے بستر، نہ بچھونا، نہ اس کے لیے جناب وہ نیچے زمین پہ فرش پہ بیٹھتا ہے. روٹی کھانے کے لیے اس کے لیے وہ جناب وہ برتن بھی جو ہے نا وہ اب جیسے وہ فینسی برتن اور جناب یہ جتنا ماڈرن نظام، وہ تو بیچارہ اس کی روٹی بھی زمین پہ، کھانا بھی زمین پہ، بیٹھنا بھی زمین پہ، اس کا سونا بھی زمین پہ. لیکن وہ اپنے مالک کی پہچان رکھے، اور یہ بستر پہ سونے والا، اے سیوں میں رہنے والا، سردی ہو تو ہیٹروں میں رہنے والا، یہ اعلیٰ قسم کے کھانے کھانے والا، یہ عمدہ لباس پہننے والا، اپنے آپ کو افضل المخلوقات سمجھنے والا، کتے کے مقابلے میں اگر اپنے مالک کی پہچان نہ رکھے تو پھر بات تو برحق ہے، یہ تو کتے سے بھی گیا گزرا ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہیں. کتا بھی پہچان رکھے، گدھا بھی پہچان رکھے، اور کوئی بھی جنگلی جانور ہو، جب اس کو سکھایا جائے، اس کی پرورش کی جائے تو وہ بھی اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے، پہچان رکھ لیتا ہے. لیکن یہ عجیب انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، یہ قسمیں کھا کے فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جسے اللہ نے اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا عمدہ بنایا، لیکن اس کے باوجود یہ جانوروں سے بھی بدتر ہوا پڑا ہے. وجہ کیا ہے تو یہ عمدہ تھا، ہے تو یہ اعلیٰ تھا، لیکن اس نے اپنے کردار اور اپنی عادات اور صفات کی وجہ سے اپنے آپ کو جانوروں سے بھی گرا دیا. سمجھ آتا ہے، قربان جاؤں بزرگ فرماتے ہیں، فرمایا انسان کی عمدگی، انسان کا اعلیٰ ہونا صرف اسی وجہ سے ہے کہ انسان دیکھنے میں تو انسان ہو لیکن اس کی عادتیں فرشتوں جیسی ہو، تب یہ ساری مخلوق سے افضل اور اعلیٰ ہے. اگر اس کی عادتیں جانوروں جیسی ہو پھر یہ اعلیٰ نہیں، پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اگر یہ اپنی طبیعت، اپنی عادات، اپنی خواہشات اور اپنی مرضی، اپنے دل دماغ اور اپنی چاہت کو اللہ رسول کی احکام کے سپرد کر دے، پھر اس کا مقام یہ ہوتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر. بات تو سنی ہوگی آپ نے، لیکن ضمناً موقع کی مناسبت سے کر دیتا ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب راہ خدا میں مال لٹا کے آئے
سب کچھ قربان کر دیا، جو آپ نے لباس زیب تن فرمایا ہوا تھا وہ بھی اتار کے اسی سامان میں رکھ دیا۔ بوریا جسے ٹاٹ کہا جاتا ہے، بوریا کا لباس زیب تن فرمایا، کھجور کے کانٹوں سے اسے سلا، وہی لباس زیب تن فرما کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو کچھ بھی تھا حاضر ہے، سارا کچھ قربان کر دیا، پیش کر دیا۔ اب یہ ہے اپنی چاہت، اپنی مرضی، اپنی آسانی، اپنا دل، اپنا دماغ، اپنی سوچ، اپنا نظریہ، اپنی خواہش، سارا کچھ قربان کر دینا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہ کسی کو آتا ہے، اور جس کو آ جاتا ہے پھر اللہ کے فرشتے اس کی نقلیں اتارتے۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر آئے، ادھر حضرت جبریل امی آ گئے بارگاہ رسالت میں۔ حضرت جبریل امی آپ نے بھی وہی لباس پہن رکھا تھا، وہی بوریا کا لباس کھجور کے کانٹوں سے سلا ہوا۔ پاک نبی سرور نے فرمایا اے جبریل آج عجیب لباس میں آیا ہے، کیا وجہ؟ عرض کی یا رسول اللہ آج صرف میں نے یہ لباس نہیں پہنا ہوا، ادھر زمینوں پہ آپ کے یار غار نے یہ لباس پہنا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو حکم فرمایا اے فرشتوں آج زمینوں پہ جو میرے محبوب کے محبوب نے لباس پہن رکھا ہے آج سارے اسی لباس میں آ جاؤ۔ یا رسول اللہ یہ آج میں نے یہ لباس نہیں پہنا ہوا، آج اللہ نے تمام فرشتوں کو یہی لباس پہنا دیا۔ کس لیے؟ کہ ادھر زمینوں پہ تیرے یار غار نے جو یہ لباس پہنا ہوا ہے، یہ ہے۔ اب دیکھنے میں تو سیدنا صدیق اکبر ہیں، انسان ہے نا، لیکن نقلیں کون اتار رہا ہے؟ بولتے نہیں ہو یار۔ فرشتے نقلیں اتار رہے ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے اپنی خواہش، اپنی طبیعت، اپنا نظریہ، اپنی سوچ، یہ میں بتا چکا ہوں پہلی 2 قسطوں میں کہ جب دین کی باری آتی ہے نا لوگ آتے ہیں یار نہیں یار ہم نے تو نہیں سنا، میرا ذہن تو نہیں مانتا، ہماری عقل تو یہ کہتی ہے، ہمارا دل تو یہ کہتا ہے۔ ارے بھائی جو شریعت رسول کے اپنے سامنے اپنی طبیعت، اپنے دماغ اور اپنے نظریات و فکریات کو لے آئے نا ان کا پھر یہی عالم ہوتا ہے جو آپ اپنا دیکھ رہے ہیں۔ پستی، ناکامی، دن بدن زوال، ذلت اور خواری یہ انسان کا مقدر بن کب؟ جب انسان اپنی خواہشات کو شریعت پہ ترجیح دے، اور جب اپنی خواہشات کو مٹا دے اور شریعت کو ترجیح دے پھر یہ مقام ملتا ہے کہ ادھر انسان زمینوں پہ کام کر رہا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے وہی کروا رہا ہے۔ اب پھر نوری مخلوق نقلیں اتار رہی ہے۔
کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنی طبیعت، اپنی خواہش، اپنے خیالات، اپنا دل، اپنا دماغ، اپنی ہر چیز کو شریعت پہ قربان کر دیا، اور پھر کہا ہم تو بھائی کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ رسول کا فرمان۔ اور ادھر دوسری طرف جب انسان اپنی خواہش اور اپنی طبیعت کو مقدم رکھتا ہے نا، پھر فرعون کی زندگی بھی آپ کے سامنے ہے۔ دنیا کا وہ کون سا سامان تھا جو فرعون کے پاس نہیں؟ قارون کی زندگی بھی آپ کے سامنے، نمرود کی زندگی بھی آپ کے سامنے، حامان بھی اس کی زندگی بھی تاریخ نے بیان کی۔ دنیا کا سب کچھ رکھتے ہوئے ذلت اور رسوائی کے بغیر وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا ہم ہیں، ہم ہیں، ہمارا بھی تو کوئی حق بنتا ہے، ہماری بھی تو طبیعت ہے، ہماری بھی تو کوئی زندگی ہے، ہم بھی تو کوئی چیز ہیں۔ اللہ نے کہا اچھا تمہیں میں نے پیدا کیا اور تم پھر میرے مقابلے میں آ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر آنے والی نسلوں کے لیے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور انہوں نے کہا ہم ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ہم ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صوفیاء، صلحاء، یہ داتا گنج بخش علی حجویری جیسے لوگ، حضور اعلیٰ تاجدار بولنا پیر مہر علی اور امام احمد رضا خان جیسے لوگ، انہوں نے کہا ہم نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہے میں بھی تو تے تو بھی تو، میں بھی تو بھی تو، اتھے بھلا کون نمانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبروں کو بھی زندہ فرمایا۔ اور ایسا زندہ فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کو سنہری الفاظ میں یاد کرتے رہے، اچھے انداز میں یاد کرتے رہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، طبیعت بعد میں، شریعت پہلے۔ اور جنہوں نے کہا نہیں طبیعت ہے، طبیعت بھی ہے، کچھ خواہش بھی، مرضی بھی کوئی چیز ہے، یہی ایسا نظریہ ہے کہ یہیں سے پھر جو جرم، گناہ، جرائم، معصیت، نافرمانی، ذلت، رسوائی، بدبختی اور جہنمی ہونا، یہ ساری چیزیں اسی نظریہ سے جنم لیتی ہیں کہ نہیں بھائی ہم بھی کوئی چیز ہیں، ہمارا بھی کوئی خیال رکھا جائے، ہماری طبیعت کا بھی خیال رکھا جائے، ہماری خواہش کا بھی خیال رکھا جائے۔ یہیں سے پھر سارے جرائم اور گناہ، بے حیائی، بے غیرتی اور فحاشی اور یعنی یہ ساری چیزیں اسی نظریہ سے جنم لیتے ہیں۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب تک دنیا میں وہ لوگ رہے جنہوں نے کہا نہیں بھائی ہم کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے لیے سب کچھ شریعت رسول ہے،
اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں شانیں بھی دی، مقام بھی دیا، مرتبے بھی دیے، اور ان کو جناب دنیا اور دنیا کے کثیر حصے کی شہنشاہی بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ اور جب سے ان کا نظریہ ختم ہوا اور نئے اور ماڈرن نظریہ رکھنے والی قوم آئی، جنہوں نے کہا نہیں بھئی ہمارا بھی کوئی حق بنتا ہے، ہماری طبیعت کا بھی لحاظ اور خیال ہونا چاہیے شریعت رسول کے سامنے، پھر ایسی قوم کی ذلت اور رسوائی آپ کے سامنے ہے، تباہی اور بربادی اور چلتا معاشرہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور ہمارا یہ خطرناک اور پرخوف معاشرہ، جس میں وہ جرم نہیں ہے جو نہ پایا جائے، جو جرائم کا معاشرہ بن چکا ہے، یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اللہ کا قرآن سنا، رسول کا فرمان سنا، سننے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ہم نے کہا نہیں ہمارا بھی کوئی ہے بھائی یار، ہم بھی اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جن لوگوں نے اپنے آپ کو شریعت کے سامنے منوایا وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہو، اور جنہوں نے اپنے آپ کو شریعت کے سامنے مٹا دیا، حدیث قدسی میں آتا ہے وحدہ لا شریک نے فرمایا اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، تیری مرضی ہے، ایک میری مرضی ہے، میری چاہت ہے، اور جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا۔ کیوں؟ تو مخلوق ہے، میں تیرا خالق ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا، اور جو تو نہیں جانتا میں وہ سب جانتا ہوں، تیرا ظاہر بھی جانتا ہوں، تیرا باطن بھی جانتا ہوں، تیرا کل بھی جانتا ہوں، تیرا آنے والا کل بھی جانتا ہوں، تیرا خاتمہ بھی جانتا ہوں، قبر میں تیرے ساتھ ہونے والے سلوک کو بھی جانتا ہوں، قبر میں تیری رہائش کو بھی جانتا ہوں۔ اس لیے اپنی مرضی کو میرے نظام پہ ترجیح نہ دے، کیوں؟ میں نے جو تیرے لیے نظام بنا ڈالا ہے اسی میں تیری خیر ہے، تیری دنیا کی بھی اسی میں خیر ہے، تیری آخرت کی بھی اسی میں خیر ہے، کہ تو اپنی چاہت، اپنی طبیعت، اپنی رضا کو چھوڑ دے، اپنی طبیعت چاہت کو میری مرضی اور میرے بنے ہوئے نظام کے تابع کر دے، مجھے سونپ دے۔ اگر تو نہیں سونپے گا پھر تو ذلت و خواری کی زندگی گزارے گا، آخرت بھی خراب کر بیٹھے گا، اور اگر تو اپنی طبیعت کو چھوڑ کے، اپنی خواہش کو چھوڑ کے میرے بنائے ہوئے نظام پہ چلے گا، تیری دنیا بھی سنوار دوں گا، مرنے کے بعد تجھے جنت بھی عطا کر دوں گا۔ وہ مفہوم، اس حدیث کا مفہوم اکثر یوں بیان کیا جاتا ہے اور بنتا بھی، مفہوم بنتا بھی یہی ہے کہ اے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، میں نے تجھے دیکھ کے تیرے لیے نظام بنایا، شریعت بنائی، تیرے لیے احکام بنائے، اور وہ اس لیے بنائے کہ اس میں تیری جان کی بھی امان ہے، تیرے ایمان کی بھی امان ہے، تیری دنیا کی بھی امان ہے، اور تیری آخرت کی بھی امان ہے۔ تو اپنی چاہت میری چاہت کے حوالے کر دے تو تجھے اپنی چاہت بھی مل جائے گی اور میری چاہت بھی مل جائے گی۔
کیا مطلب؟ تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اگر تو اپنی منمانی کرے گا، اپنے آپ کو منائے گا، اپنی چلائے گا، تو پھر نہ تیری دنیا اور نہ تیری آخرت، نہ تجھے اپنی چاہت ملے گی، نہ تجھے میری رضا ملے گی۔ اگر میری رضا چاہتا ہے پھر اپنی طبیعت کو مار دے، میری شریعت پہ آ جا، اور اسی میں تیری دنیا و عاقبت کی خیر ہے۔ اور جب تو ایسا کرے گا تو انسان بھی تب ہی بنے گا، وگرنہ اگر تو کہے کہ میں کھاتا ہوں، چلتا ہوں، پھرتا ہوں، اٹھتا ہوں، نہاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، چلتا پھرتا ہوں، میں انسان ہوں، میری شکل انسانوں جیسی ہے، میرے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، میرا منہ انسانوں جیسا ہے، میں انسان ہوں۔ خدا کے بندے بزرگ فرماتے ہیں انسان شکل سے نہیں بنتا، انسان کردار کا نام ہے۔ انسان مال شکل کا نام نہیں ہے، انسان کردار کا نام ہے۔ اس لیے شاعر فرماتا ہے، فرمایا مار کا یہ دم رہ گئے، کیڑے مکوڑے رہ گئے، مار کا یہ دم رہ گئے، کیڑے مکوڑے رہ گئے، ارے صورتیں تو ہے بہت، انسان تھوڑے رہ گئے۔ اسی لیے مولا روم فرماتے ہیں، فرمائے شکلوں کی بات نہ کر، ہم نے تو انسانی شکل میں شیطانوں کو بھی دیکھا ہے۔ آپ کے ایک فارسی شعر کا مفہوم ہے، فرمایا شکل پہ نہ جا، شکل کی بات نہ کر، ہم شکل کو نہیں دیکھتے، ہم تو کردار کو دیکھتے ہیں، اور اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی صفات، عادات اور کردار کو دیکھا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ خان ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ اندھا ہے، یہ لولا ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ جناب یہ کوئی عیبدار ہے، کوئی سا، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا کردار کیا ہے، اس کی عادات کیا ہے، یہ کون سی صفات کا حامل ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ مولا روم فرماتے ہیں شکل کی بات نہ کر، اس لیے کہ ہم نے انسانی شکل میں ابلیسوں کو بھی دیکھا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ اس کا مطلب ہے انسانی شکل میں تو ابلیس بھی آ سکتا ہے، تو پھر شکل کی کائے کی بات بھائی؟ ابلیس بھی اسی شکل میں، انسان بھی اسی شکل میں، پھر فرق تو نہ ہوا؟ فرق ہوتا ہے کردار سے، فرق ہوتا ہے صفات سے، فرق ہوتا ہے عادات سے، فرق ہوتا ہے نظریات سے۔ فرمایا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مجسمہ تو انسان کا ہے، لیکن کوئی کردار بھی انسانوں والا ہے یا جانوروں والا ہے۔ اگر انسان کے مجسمے میں کردار جانوروں والا نظر آئے تو وہ جانور ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے، افضل تب ہے جب مجسمہ بھی انسان کا ہو اور کردار بھی انسانوں والا ہو، آدمیوں والا ہو، فرشتوں کی عادات کا حامل ہو، فرشتوں والی صفات کا حامل ہو، پھر یہ بنتا ہے افضل المخلوقات۔ وگرنہ یہ طبیعت کے مطابق تو جانور بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، پتہ چلتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، فرمایا اگر تو اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے پھر تو انسان اور مسلمان نہیں ہے۔ انسان اور مسلمان تب بنے گا جب تو طبیعت کو چھوڑ کے شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ وما علینا الا البلاغ۔